مسیح یسو کے بابرکت پرفضل عالی قدر اور جلالی نام میں آپ لوگوں کی سلامتی ہو۔ آج جتنے لوگ یسوع مسیح میں خوش ہیں، زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے ہم دیتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سننے والے ہیں۔ آئیے جن کے پاس خداوند کا کلام موجود ہے وہ نکالیے میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ موجودہ دور جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یا جس دور میں ہم لوگ زندہ ہیں، ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تو بیماریوں کے بوجھ کے نیچے ہے، کوئی غربت کے بوجھ کے نیچے ہے، کوئی حالات کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور کوئی گناہ کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جو حوالہ یا جو چند سطور ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہے، اس میں مسیح یسوع ایک دعوت عام دیتے ہیں جو ہر کسی کے لیے ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم سب کیا کرو، میرے پاس آؤ، تو پھر کیا ہوگا، تمہاری جانیں آرام پائیں گی، یا میں تم کو کیا کروں گا، آرام دوں گا۔ کسی اور کے بارے مسیح نہیں کہہ رہے۔ یوحنا نے کہا جو میرے بعد آتا ہے، لیکن مسیح یسوع نے کیا کہا کہ میں تمہیں کیا دوں گا، آرام دوں گا۔ یعنی آرام یسوع کے پاس ہے، اور ہر طرح کا آرام یسوع کے پاس ہے۔ یہ مسیح یسوع کی محبت بڑی دعوت ہے جو دنیا کی ہر ایک قوم کے لیے ہے، جو دنیا کے ہر ایک قبیلے کے لیے ہے، اور ہر قسم کے انسان کے لیے ہے جو جیسے مرضی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یہ دعوت ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اور یہاں پر مسیح یسوع نے کیوں کہا کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم سب کیا کرو، میرے پاس آؤ؟ اس وقت پہلا اور سب سے خطرناک بوجھ جو تھا وہ مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، جیسا کہ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ بھاری بوجھ کندھوں کے اوپر باندھتے ہیں۔ کون؟ فریسی۔ فریسی کیا کرتے ہیں؟ بھاری بوجھ لوگوں کے کندھوں پر باندھتے ہیں، مگر خود انگلی سے بھی ان کو ہلاتے، یعنی وہ دوسروں پر بوجھ باندھتے ہیں۔ یہودیوں کے کتاب مقدس سے ہٹ کر 630 سے زیادہ قوانین تھے جو انہوں نے لوگوں پر لاگو کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کا خدا کے پاس آنا اتنا زیادہ مشکل بنا دیا تھا کہ لوگوں کو نجات کی امید تک نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کیسے اتنے بھاری قوانین کو پورا کر سکتے تھے جو ان پر لادے گئے تھے؟ دوسری بات،
لوگ جو تھے وہ رومی حکومت سے پریشان تھے. جو رومی حکومت نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے لوگوں پر، لوگ اس بوجھ سے دبے ہوئے تھے اور لوگ انتہائی زیادہ پریشان تھے رومی حکومت کے ظلم و ستم سے. اور تیسری بات، لوگ جو تھے وہ بیماریوں سے، روحانی پسمردگی سے، جسمانی بوجھوں سے، بیماریوں کے بوجھوں سے پریشان تھے. لیکن جہاں پر مسیح آتا ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے نظر آتی تھی. کچھ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے، غربت کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے. کچھ شفا پانے کے لیے آتے تھے، وہ بیماریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے. اور کچھ جو ہے وہ کہتے تھے یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. لوگ روحانی طور پر ڈیڈ ہو چکے تھے، لوگوں کے پاس روحانی طور پر زندہ کلام موجود نہیں تھا. اور 400 سال سے انہوں نے کسی نبی کی آواز بھی نہیں سنی تھی. ایسے حالات کے اندر مسیح یسوع ایسے لوگوں کو جو مذہب کے بوجھ کے نیچے، جو رومی حکومت کے بوجھ کے نیچے، جو بیماریوں کے بوجھ کے نیچے، گناہ کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے، مسیح ایک دعوت عام دیتے ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم کیا کرو، تم میرے پاس آؤ، میں کیا کروں گا، تمہیں آرام دوں گا. اور دنیا کے اندر جو سب سے خطرناک بوجھ ہے وہ گناہ کا بوجھ ہے. بزرگ داؤد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا گناہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جیسے میں ماں کے پیٹ میں پڑا گناہ کے بوجھ نے مجھے دبا لیا ہے اور میں کبھی اس بوجھ میں سے نکل نہیں سکا. اور کلام مقدس کیا کہتی ہے؟ افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے ہمیں اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اس کے فضل سے نجات ملی ہے. اور کتاب مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اور اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ شفا پائی ہے. اور اس کی بابت یوحنا نے کہا تھا کہ وہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے، جو دنیا کے گناہوں کا بوجھ جس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے. اور ہمیں کتاب مقدس میں ایسی مثالوں کی بھرمار نظر آتی ہے کہ مسیح نے لوگوں کے بوجھ کو اٹھایا ہے. مرکز کی انجیل کے اندر ایک عورت ہمیں نظر آتی ہے جو 12 برس سے کیا ہے؟ 12 برس سے کیا ہے؟ 12 برس سے وہ مصیبت کے اندر ہے. اب اس کے پاس بوجھ کون سے تھے؟ پہلا بوجھ بیماری کا بوجھ. بیماری کا بوجھ تھا نا اس کے اوپر. دوسرا بوجھ کیا تھا؟ اپنا سب کچھ طبیبوں سے غربت کا بوجھ بھی آ گیا. اور تیسرا بوجھ کیا تھا؟ شرمندگی کا بوجھ. ویری گڈ. کیا تھا؟ شرمندگی کا بوجھ. اور ایک اور خطرناک بوجھ اس کے اوپر، وہ کون سا تھا؟ تنہائی کا بوجھ. 12 برس سے خون جاری تھا، تنہا تھی، اکیلی تھی، روپیہ پیسہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اتنے بوجھ اس کی زندگی پر تھے کہ کوئی امید اسے نظر نہیں آتی تھی کہ میں کہاں پر جاؤں گی. سنا ایک ذات ہے جس نے اعلانیہ کہا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہارے بوجھ کو اٹھا لوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں تسلی دوں گا، میں تمہیں پناہ دوں گا. اور اس کا نام یسوع ناصری ہے. ہاللیلویہ. اور کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ جب سنا کہ یسوع یہاں سے گزر رہا ہے، مسیح یسوع یریحو شہر میں سے ہو کر کے جا رہے تھے. اس دور کے اندر عورتیں مردوں کے بیچ میں زیادہ نہیں آتی تھی. کلام کہتا ہے کہ جب اس نے سنا مسیح کے بارے، امید جاگ گئی کہ میری بوجھ اٹھانے والا آ گیا ہے. وہ لوگوں کو چیرتی ہوئی، لوگوں کو کراس کرتی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ یہ لاسٹ چانس ہے کہ کوئی میرے بوجھ اٹھا لے گا. لوگوں کو چیرتی ہوئی آئی
اور ایمان کا لیول کیا تھا؟ کہتے ہیں میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو کیا کروں گی؟ آ کے چھوا، آ کر چھوا۔ تو مسیح نے کیا کہا؟ کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ اب بوجھ آیا نا مسیح تے ادا، تو پھر قوت لگی۔ شاگرد کہتا ہے خداوند لوگ تیرے تے ڈگے نے، لوگ تجھ پر گرے پڑے ہیں۔ کہتا ہے نہیں، کسی نے ایمان سے مجھے کیا کیا ہے؟ کوئی اپنے بوجھ لے کر آیا ہے اور میں نے اس کے بوجھ اٹھا لیے ہیں۔ وہ عورت آئی اور آ کر سارا ماجرا مسیح یسوع کو سنایا ہے، سارا ماجرا مسیح کو بیان کیا ہے۔ آئی کیسے؟ بیماری کا بوجھ لے کر، تنہائی کا بوجھ لے کر، شرمندگی کا بوجھ لے کر، گناہ کا بوجھ لے کر آئی۔ لیکن جب مسیح یسوع سے ملاقات ہوئی ہے، بیماری کا بوجھ یسوع نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ اس کے مال کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ گناہ کا بوجھ یسوع نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ مسیح کے صلیب پر قربان ہونے کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے کیا ملی ہے؟ رہائی ملی ہے۔ تنہائی کا بوجھ یسوع نے اٹھا لیا ہے۔ کیسے بلا؟ لیکن جتنوں نے اسے اس نے انہیں کس کا فرزند ہے؟ یہ تو خدا کا فرزند بن گئی، خدا کی بیٹی بن گئی ہے۔ تے کنے بھن بھرا لب گئے، تنہائی کا بوجھ یسوع نے اٹھا لیا ہے۔ اور شرمندگی کا بوجھ، جب اتنے لوگوں کے سامنے شفا ملی ہے تو لوگوں کو پتا چل گیا ہیل ہو گئی، اب کوئی شرمندگی باقی نہیں رہی ہے۔ خدا کے لوگوں، وہ عورت آئی، کتنے بوجھ اس کے پاس تھے، لیکن جب گئی ہے سارے بوجھ یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، تم سب میرے۔ وہ لمبی فہرست قوانین کی کدھر گئی ہے؟ مسیح نے کیا کہا؟ جا سلامت، جا سلامت، سارے بوجھ یسوع نے چک لیے۔ ایک اور عورت کے بارے ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 4 باب، سامری عورت، کتنے بوجھ پاس تھے، گناہ کا بوجھ اس کے پاس تھا، شرمندگی کا بوجھ اس کے پاس بھی تھا، کوئی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تنہائی کا بوجھ تھا۔ لوگ صبح سویرے یا شام کے وقت پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، یہ دوپہر کو کوئی پانی بھرنے نہیں آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں دوپہر کے وقت آپ گریز کریں گے باہر نکلنے سے، آپ صبح سویرے پانی بھرنے جائیں گے، آج کل فلٹر سے لوگ پانی لیتے ہیں، یا شام کو جائیں گے، بڑی مجبوری میں آپ دوپہر کو جائیں گے، کار کوئی دوجا نہیں سی عورت پانی بھرنا ہے، اور دوپہر کے وقت کہیں کوئی دیکھ نہ لے اس کو، اتنی شرمندگیوں کا سامنا اسے تھا۔ آئی یسوع کے پاس، مسیح شاگردوں کو بھیج دیتا، مسیح جانتے تھے کہ میں نے کسی کا بوجھ اٹھانا ہے، شاگردوں کو بھیج دیا، اور عورت سے خود بات کرتے ہیں۔ جدو مسیح نے بوجھ چکنا ہے نا، مسیح آپ کی گل کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کلام کی وساست سے خدا بات کرتا ہے، مسیح بات کرتا ہے۔ مسیح کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پانی پلا، کہتا ہے تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں؟ دیکھ لے کنڈیشن کیا ہے، نیچ سمجھتے تھے لوگ، کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ مسیح کہتے ہیں میں تجھ سے کہتا ہوں اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا تاکہ تو کبھی پیاسی کہتی خداوند دے دے، پھر بار بار میں پرانا انتوں تے ذرا باز رواں، بار بار شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسیح کہتا ہے جا اپنے شوہر کو بلا لا، کہتے میرا کوئی شوہر نہیں۔ مسیح کہتا ہے تو خوب کہتی ہے، تو خوب کہتی ہے، اتنی شادیاں تو کر چکی ہے اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ مسیح کے آگے جھک گئی، مسیح کو استاد ربونی ربی کہتی ہے، اور وہ جو لوگوں کے ڈر سے دوپہر کو
پانی بھرنے تھی، وہ شہر میں بھاگ جاتی، گھڑا وہیں کا وہیں پڑا ہے، اور جا کر جن لوگوں سے ڈرتی تھی ان کو روک روک کر کہہ رہی ہے مجھے استاد مل گیا ہے، مجھے ربی مل گیا ہے۔ مسیح نے اس کے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، مسیح نے اس کی شرمندگی کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور وہ عورت جو ڈر رہی تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ اب لوگوں کے پاس جا کر کہہ رہی تھی، تنہائی کا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ اس کے لیے پھر سے وہی بات ہے، ہاں، مسیح کو قبول کر لیا، خدا کے خاندان کی فرزند بن گئی، یہ خودیوں سے تعلق رکھنے سے ڈرتی تھی، اب خدا کے خاندان کی ہے۔ خدا کے لوگوں، آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارا مضمون کیا آپ نے پڑھا ہوگا، ہاں، بوجھ سے بوجھ سے بوجھ سے بوجھ سے برکت تک، یہ ہمارا مضمون ہے۔ لوگ بوجھ کے ساتھ آئے ہیں اور برکت کے ساتھ مسیح یسوع کے پاس سے جا رہے ہیں۔ زکئی کے بارے ہم جانتے ہیں، چھوٹے قد کا ہے اور ٹیکس کلیکٹر ہے، بلکہ ان کا لیڈر ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رومی حکومت کے بوجھ کے تلے لوگ دبے ہوئے تھے، کیونکہ اتنے زیادہ ٹیکس تھے کہ لوگ پریشان تھے، اور جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ اب یہ شخص جو ہے، یہ سب سے پہلی بات گناہ کا بوجھ اس کے اوپر بھی ہے، پشیمانی کا بوجھ ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ ٹیکس کیا کرتا ہے؟ وصول کرتا ہے۔ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، بھاگا اور گدر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ لوگ نفرت کرتے تھے اس سے، نفرت کا بوجھ بھی اس کی زندگی کے اوپر تھا۔ اور جب یسوع نے دیکھا، یسوع رک گئے۔ یہ تو بے شک درخت سی لیکن بوجھ ہے اتنے سی۔ مسیح کہتے ہیں آج مجھے تیرے گھر میں رہنا۔ جب مسیح یہ گھر گئے سارے بوجھ اتر نہ گئے، کہتا میں اپنا آدھا مال کیا کرتا ہوں، اور اگر کسی کا نا حق لے لیا ہے تو اسے کتنا؟ 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ کلام کہتا ہے اس کے گھر میں نجات آئی ہے۔ زکئی کا سارا بوجھ اٹھا لیا گیا، مسیح نے اٹھا لیا۔ نفرت کی جگہ محبت نے لے لی۔ اب جن کو اس نے پیسہ آدھا مال غریبوں کو دیا ہے، ان کے دل کے اندر کیا آئی ہے؟ ناحق جن کا لیا ہے ان کے دلوں میں بھی محبت آئی۔ اور سب سے خوبصورت بات، خدا کے لیے اس کی محبت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں مسیح کا ایک دوست ہے جو بیتنیا کے علاقے میں رہتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ لازر۔ لازر کے خاندان سے مسیح بڑی زیادہ محبت کرتا ہے، اور مسیح کو پتا چل گیا ہے کہ لازر کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے، اور اس کو 4 دن گزر گئے ہیں، 4تھا دن ہے۔ مسیح جاتے ہیں، مریم مرتا بھاگ کر یسوع کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہیں کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا، نا امیدی کا بوجھ، کوئی امید باقی نہیں ہے۔ امید تھی جب تک بھائی زندہ تھا، امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ نا امیدی کا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، مایوسی کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اکیلا بھائی تھا 2 بہنوں کا، اور کوئی نہیں ساڑھے کول۔ مایوسی زندگی کے اوپر ہے۔ اور تیسرا بوجھ غم کا بوجھ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے۔ لیکن مسیح یسوع سے کہتی ہیں اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی، یسوع کہتا ہے وہ بھی جی اٹھے گا۔ ہاں جانتی ہوں قیامت کے دن، یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہیں
مرے گا. یسوع چلا گیا ان کے پاس, کہا مجھے جگہ دکھاؤ جہاں پر اسے رکھا ہے. یسوع آج آپ کے دکھوں کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے. مسیح آپ کے غم کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسیح وہاں پر جا کر آپ کے غموں کو, دکھوں کو, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو اٹھانا چاہتا ہے. مسیح نے کیا کہا؟ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو, منو دے دو اپنی فکریں. کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہاری اسی آپ ہی فکروں دے مالک بنے پھر دے. ہاں اب بھائی جی ساڑیاں دے فکریں پتہ نہیں کدوں مکڑیاں. وہ تو جدو تساں مکڑیا ادو مکڑیاں نے, لیکن ہون مکانیاں تے یسوع دے کول آؤ. مسیح وہاں پر جاتے ہیں. مسیح کہتے ہیں باپ کا تیرا شکر کرتے, لازر کو آواز دیتے. لازر زندہ ہوا ہے, انہاں دی امیداں زندہ ہو گئی. لازر زندہ ہوا, مایوسیاں چلی گئی ہیں. لازر زندہ ہوا ہے, غم چلے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بوجھ یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں. یسوع نے کہا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا. اور کتاب مقدس ایک اور شخص کے بارے بات کرتی ہے, تبائی کا بیٹا برتلمائی, اندھا فقیر, ہاں راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اور صبح سے شام تک مقصد ایک ہے, ہاں کٹورے نو لانا تے لوکاں کولوں بھیک مانگنا, یہ مقصد ہے. لیکن سنا تھا کہ ایک شخص ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام. سن لیا کنا چ آواز پہ گئی, یسوع گزر رہا ہے. آج یسوع موجود ہوتا ہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں. ہاں ندیم بھائی کیا کیا تھک جاندے رہے, آؤ میرے نال مل کے دعا کرو. جب اس نے سنا یسوع ناصری ہے, چلانا شروع کیا, ابن داؤد مجھ پر کیا کر دے, رحم کر دے. لوگوں نے چپ کرایا, لوگوں چپ کرایا, اور زور دی بولنا. مسیح رک گئے. مسیح رکے, سارا قافلہ رک گیا, سارا قافلہ رک گیا, سٹاپ ہو گیا. مسیح نے کہا آ جا. اور وہ لوگ جو چپ کرا رہے تھے وہ کہنے نے خاطر جمع ایمان کو مضبوط کر لے, وہ تجھے کیا کر رہا ہے. یسوع کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ کہتا ہے خداوند میں بینا ہو جاؤں. اب اس کے بوجھ کیا تھے؟ پہلا بوجھ اندھا پن, دوسرا بوجھ غربت, بھیک مانگ رہا تھا نا, تو کیا تھا؟ غریب تھا اسی لیے مانگتا سی نا پیا. تیسرا بوجھ بے بسی کا. آیا ہی یسوع دے کول, یسوع نے ساری بوجھ چکے. ہاں اندھے پن کا بوجھ اٹھا لیا, غربت کا بھی اٹھا لیا, دوبارہ اس نے کٹورا نہیں پکڑا, مسیح کے پیچھے ہو لیا ہے. ہاں نجات کا بوجھ, نجات دے دی مسیح نے اسے. خدا کے لوگوں, مسیح نے کہا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ, میں کیا کروں گا تمہیں آرام. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. ہاں مسیح بوجھ اٹھا رہا ہے اور بوجھ ڈال بھی رہا ہے. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. لیکن فرق کیا ہے؟ میرا جوا نرم ہے, میرا جوا ملائم ہے, میرا جوا ہلکا ہے. خدا کے لوگوں, مسیح کے پاس آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی پر کبھی بوجھ نہیں آئیں گے. لیکن فرق کیا ہے؟ مسیح کا جوے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح آپ کے ساتھ ہے. زیادہ بوجھ مسیح نے اٹھایا ہوا ہے, آپ بس مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو, مطلب مسیح نے اگر آپ کے بوجھ اٹھائے ہیں تو مسیح آپ کے ساتھ ہے, مسیح آپ کی زندگی کے اندر ہے. اور کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو, مجھ سے سیکھو, میں کیا ہوں؟ میں حلیم ہوں اور دل کا کیا ہوں؟ فروتن ہوں. اسی بوجھ مسیح کو لے کے آنا ہے تو مسیح سے سیکھنا بھی ہے, شاگرد بھی بننا ہے. اور مسیح سے سیکھنا کیا ہے؟ حلیمی سیکھنی ہے, فروتنی سیکھنی ہے. اور جب ہم یہ سب کچھ سیکھ لیں گے تو پھر ہماری جانیں آرام پائیں گی. مسیح کا جوا ملائم ہے, مطلب یہ نہیں کہ ایک ایماندار کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, لیکن مسیح
ہمارے ساتھ ہوگا۔ زبور 23 میں بزرگ داؤد کہتے ہیں خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کے لوگوں، مسیح نے دعوت عام دی ہے، کیا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مطلب مسیح آپ کا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ متی کی انجیل 28ویں باب کے اندر لکھا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح نے آپ کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی پر مشکلات آئیں گی، بوجھ آئیں گے، لیکن یسوع ان کو اٹھاتا رہے گا۔ لاسٹ بات ہے ہنا، ہر سال بوجھ دینا لاتی تھی، ایسے ہی ہے نا، ہر سال بوجھ کے ساتھ آتی تھی، اس سال بھی آئی، لیکن اس سال بوجھ کو دینا چاہتی تھی مسیح کو، جھک گئی، سجدے میں چلی گئی۔ اور کتاب مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے آنسو بہ رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، آواز نہیں سی آ رہی، مسیح نے بوجھ کو لے لیا۔ ایک پتر منگا، ایک منگیا نا، تو کتنے لبے؟ 3 اور مل گئے۔ خدا کے لوگ، خدا آج آپ کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ آئیں آج اندھے بیت المائی کی مارکیٹ موقع ہے، مسیح یہاں پر موجود ہے، اس کی پریزنس یہاں پر موجود ہے۔ آئیں، اگر آج آپ بہت سارے بوجھوں کے نیچے ہیں تو آج وقت ہے مسیح کو بلائیے، اپنے بوجھ مسیح کو دیجیے، مسیح آپ کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سروں کو جھکائیں گے۔